بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین اور شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، مقید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان بروزن فعالان رمز کا مصدر ہے اور ثلاثی باب سمیہ سے ثلاثی مجرد ہے، اور رمز کا معنی ہے تیز گرمی، یعنی الارض رمضان وہ زمین جو سورج کی تماجد سے انگارہ بنی ہوئی، قدم رکھنا اس پہ مشکل، ایسی تیز گرمی۔ اور قدیم عربوں نے اس کا نام بھی اس لیے رکھا رمضان کہ چونکہ سخت گرمی ہوتی تھی اس میں، یہاں تک کہ جو پتھر ہوتے تھے وہ بھی سخت گرم ہوتے تھے، اور ان کے جو اونٹ کے جو بچے ہیں وہ اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اس کا نام کا رمضان۔ علماء نے فرمایا کہ اس کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ جو روزے دار ہے ان کے گناہ اس میں جلا دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو چونکہ مماثلت موجود ہے شدت گرمی سے کہ روزے داروں کے اور جو نیکوکار لوگ ہیں اور طاعات اور حسنات کو بجا لانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گناہ یہ جلا دیتے ہیں، اس میں گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اس روزے کا مقصد کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ روزے کا اصل مقصد وہ تقوی اور پرہیزگاری، کہ انسان جو 11 مہینے اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حوالے کیا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں رمضان یہ ایک ایسا مہینہ رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ طاعات اور حسنات کا بجا لانے والا بن جائے، روزے دار ہو اور اس میں ذکر اور تلاوت اور اسی طرح عبادات کو بجا لانے والا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا مہینہ مہیا کیا اور ایک ایسا مہینہ مقرر کیا ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے، یعنی گویا کہ رمضان اور قرآن کا بہت قریبی ربط ہے، جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ جب رمضان ہو تو قرآن کی تلاوت کی کثرت، ذکر اور اذکار کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، عبادات کی کثرت ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، تو رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک مضبوط ربط ہے کہ قرآن کو اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن کریم میں، آپ نے دیکھا ہوگا 7 منزلیں، اور صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ ہر روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے، ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ تو اگر ہم
اپنا معمول عام دنوں میں تو یہ نہیں بناتے کہ ایک منزل پڑھے، مشکل ہے، تو کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اپنا معمول بنائے کہ روزانہ ایک منزل پڑھے، تو ایک ہفتے میں ہمارا قرآن کریم پورا ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، تو قرآن کے ساتھ رمضان کا ربط مضبوط بتا دیا کہ جب رمضان ہو تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اب یہ جو فرمایا حدیث میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے کہ اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ جو طاعات اور حسنات میں پہل کرتے اور اس کے اندر اپنے آپ کو منہمک کرتے، اور ان کی برکات سے عام مومنین بھی متاثر ہو کر پھر نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ان اہل ایمان اور ان طاعات اور حسنات بجانے والے لوگوں کے اللہ رب العزت پر شیاطین سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن کفار اور وہ لوگ جو خدا فراموش لوگ ہیں، فاسق اور فاجر ہے، جو اپنے آپ کو ہر وقت فسق فجور میں مبتلا کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ رمضان کے آنے سے بھی ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور نہ وہ طاعات اور حسنات میں اپنے آپ کو لگانے کی فکر کرتے ہیں، تو ایسی بشارتوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بشارتیں ہیں اہل ایمان والوں کے لیے کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، تو کفار اور ایسے وہ لوگ کہ جو رمضان کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، ایسی بشارتوں سے ان کا کوئی تعلق اور سروکار نہیں، وہ ان کے زمرے میں نہیں آتے، وہ جس طرح ہے ویسے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ جب کوئی اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرتا تو اللہ رب العزت بھی اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی تبدیل نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ قرآن کریم میں کہ میں اس قوم کو اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں کرتا جب تک کہ از خود وہ اپنی اصلاح نہیں کرے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں خوب سے خوب عبادات اور طاعات اور حسنات کو بجا لائے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پوشیدہ عبادت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ یہ روزہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھرپور رمضان مبارک کے اندر طاعات اور حسنات اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔